أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اس سے پہلے 3 ویڈیو آپ کی خدمت میں ڈالی گئی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے. یہ چوتھی ویڈیو ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس کا تذکرہ اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید میں اللہ کو ایک جاننا اور اس کو ایک ماننا اور اسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا، اسی کے سامنے سجدہ کرنا اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کی زندگی کا شعار رہا ہے. توحید میں بہت ہی مضبوط اور اللہ نے بہت ہی استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جب بندہ دین اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طرف سے جو ٹھکرائے گئے، آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا، گھر سے نکالے گئے، آگ کے اندر ڈالے گئے، لیکن وہ اپنی توحید کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے. اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، کہ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہم کو جلانے والا اللہ ہے، ہم کو مارنے والا اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ اے اللہ کے بندو ڈرو نہیں، خوف مت کرو، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید میں بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی آخری عمر تک قائم رہے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو جمع کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، میری قبر میں اس وقت تک پیٹھ نہیں لگ سکتی ہے، قبر میں مجھے سکون نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ مجھے تم ایک سوال کا جواب نہ دے دو۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال پیسے کا سوال نہیں تھا، وہ سوال دولت کا سوال نہیں تھا، وہ سوال پراپرٹی کا سوال نہیں تھا، وہ سوال جائیداد کا سوال نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے، اپنے پوتوں سے پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں، میرے انتقال ہو جانے کے بعد میں تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے، تمام پوتوں نے ان کے یہی جواب دیا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے ابا جان، ہم تو اس معبود برحق کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ابراہیم نے کی تھی، جس کی عبادت اسماعیل نے کی تھی، جس کی عبادت اسحاق نے کی تھی، اور جس کی عبادت حضرت یعقوب نے کی تھی۔ ہم تو اس معبود برحق کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو ان کو سکون حاصل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گھرانے کے اندر، ایک خاندان کے اندر پانچ نبی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی وفات کے وقت پیغمبر سب کو جمع فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو جمع کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں۔ پانچ پیغمبر اس خاندان کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی، حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی۔ پھر بھی نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور ارشاد فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال کو پہنچ چکی ہے، 87 سال کی عمر کو ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بیٹا، کوئی بیٹی نہیں ملی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر دینے کے اوپر آئے اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو، اپنے دشمنوں کو درجنوں کے درجن بیٹے عطا فرما دے، اور نہ دینے کے اوپر آئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سیدہ حاجرہ کو جوانی میں ایک اولاد نہ عطا فرمائے۔
اللہ تو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ تو وہ ہے جس کو چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو دیا، وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطا فرمایا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر وہ چاہے تو نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے، جیسے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کچھ بھی نہیں، تو وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، پورا پاور اور پوری قدرت پوری طاقت وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ یہ بیٹا کون مانگ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کا محبوب پیغمبر، آزمائشوں کو میں پورا اترنے والا، اللہ کے دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے، اور وہ بھی پیغمبر جس کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، وہ پیغمبر بھی بیٹا مانگ رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ پیغمبر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، وہ پیغمبر بھی اپنی حاجتوں کو جو پیش کر رہا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ پیغمبر بھی بیٹے کے لیے رو رہا ہے تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کسی فرشتے سے، کسی ولی سے، کسی اس وقت کے استاد سے، کسی درخت سے، کسی بت سے، کسی مورتی سے اس نے بیٹے کو نہیں مانگا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ دینے والا وہی ہے، لینے والا وہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر بھی محتاج ہیں اللہ کے، اپنی فریاد کو جو رکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے مجھے جلانے والے، اے مجھے عزت دینے والے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دنیا کے اندر مجھے بیٹا دے سکے، رب ہب لی من الصالحین، ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، ایسا بردبار بیٹا، ایسا سلیم الطبع بیٹا کہ ہر موقع کے اوپر جس نے اللہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا ہے، اس نے اپنے سر کو ہر موقع کے اوپر جھکا دیا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے بیٹے کو دیا ہے لیکن ساتھ میں ایک آزمائش بھی ہم تمہارے لگا رہے ہیں، اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ساتھ میں لے لو اور ایک ایسے مقام کے اوپر چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو، نہ مکان نہ آبادی، نہ انسان نہ جانور، بس ایک سنسان میدان ہے، ایک لقدک میدان ہے، ایک ایسی وادی ہے کہ جہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا یہ حکم سنتے ہی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ وادی آتی ہے جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
उस वादी के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर हज़रत हाजिरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं पर उतार देते हैं। पानी का एक मशकीज़ा है और खजूरों की एक थैली उनके हवाले करके निहायत खामोशी के साथ ऊँट की नकेल पकड़कर वापस होते हैं। हज़रत हाजिरा बेआब हो गया मैदान में जब देखती हैं दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है, तो हज़रत इब्राहीम से पूछती हैं, क्या इब्राहीम कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? हज़रत हाजिरा की इन बातों को सुनकर के आपने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजिरा समझ गई कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। जब भी मेरे शौहर मेरे सरताज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, यही वो दर्स तौहीद है जो सैयदा हाजिरा ने पूरी उम्मत की माओं को और बहनों को दिया है। हफीज जालंधरी ने उसका नक्शा खींचा है। ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज़ दीन हक़ का मरकज़ बनने वाली थी। ये वादी जिसमें सब्ज़ा था, न पानी था, न साया था, उसे आबाद कर देने को इस्माईल आया था। यही नन्हे से इस्माईल को लाकर बसाना था, यही नन्हे से इस्माईल को लाकर बसाना था, यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बनाना था। अजीब समा था, अजीब सन्नाटा था, अजीब इम्तिहान था। पैगंबर अपने अकलौते बेटे को और अपनी बीवी हाजिरा को तने तन्हा जंगल में छोड़कर खुदा के हवाले करके रवाना हो गए। दूर जा कर के एक ऐसी जगह आती है कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों से हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओझल हो चुके थे, अब नज़र नहीं आ रहे थे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी दर्दअंगेज़ दुआ की है, और वह दुआ यही है कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपने आल औलाद को एक ऐसी वादी के अंदर, एक ऐसी जगह में डाला है जहाँ पर न खेती है न पानी है, आपके मुहतरम घर के पास। क्यों डाला है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रब्बना लियुकीमुस्सलाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, ताकि ये नमाज को कायम करने वाले बने, ये नमाज के दाई बने, ये रूए ज़मीन के ऊपर नमाज के क़याम के ज़िम्मेदार हों, नमाज की इशाअत करने वाले हों। फजअल अफ़इदतम मिनन नास, ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल फरमा दीजिए। वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, ऐसे मेवे अता फरमा दीजिए ताकि ये शुक्रगुजार बंदे बन सकें आपके। कि सहर के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ मांगी, सहर के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ मांगी, सुकून क़ल्ब मांगा, ख़ुए तस्लीम व रज़ा मांगी कि ऐ मालिक, अमल को ताबए इरशाद करता हूँ, कि ऐ मालिक, अमल को ताबए इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इलाही नस्ल इस्माईल बढ़कर कौम हो जाए, इलाही नस्ल इस्माईल बढ़कर कौम हो जाए, ये कौम एक रोज़ पाबंदे सलातो सौम हो जाए। बशारत तेरी सच्ची है, बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है, ये बच्चा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को और अपनी अहलिया को अल्लाह ताला के हुजूर में डाल दिया, और एक मशकीज़ा पानी और खजूर की एक थैली उनके हाथ में थी। कुछ दिनों तक वो खजूर की थैली और वो पानी चलता रहा। जब वो पानी और खजूरें ख़त्म हो जाती हैं तो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
بے چینی کے عالم میں اضطرافی کیفیت کے ساتھ میں کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپتے ہوئے اور بلکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوڑ پڑتی ہیں، اسی عالم اضطراب میں چکر لگاتی ہیں۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شدت پیاس، ایڑیاں رگڑنا اور سوکھی ہوئی زبان جب سامنے آئی تو بے اختیار ہو گئیں اور رو کر عرض کرنے لگی کہ اے میرے مالک، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میری مشکلیں حل فرما دیجیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس سوکھی ہوئی زمین میں پانی کا انتظام فرما دے۔ رحمت حق کو اللہ تعالیٰ کو اس پاک بندی کے اس والہانہ دوڑنے پر اور اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے پر اللہ کو اتنا رحم آیا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور پر مار کر کے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ جبرائیل آتے ہیں، پر مارتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے۔ زمزم کا یہ وہی چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے تمام کائنات کو سیراب کر رہا ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجی جاتے ہیں اور اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ سیدہ حاجیہ جب اس چیز کو دیکھتی ہیں تو دوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زمزم آپ ایک میر باندھ دیتی ہیں، اور چنانچہ وہ پانی اسی میر کے اندر رہ جاتا ہے اور زیادہ دور تک وہ اپنا دائرہ نہیں بناتا، یعنی جم جا رک جا۔ حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ نہایت ہی پیارے انداز میں کھینچا ہے کہ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ جناب حاجرہ ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی۔ خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے۔ جدھر اٹھتی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ سنی آواز ننھے کی بلکنے اور رونے کی، طرف اٹھی کہ ساعت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تبتا ہے۔ تڑپتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا۔ انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ قربانیاں دی، میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اور یہ وفائیں اتنی پسند آئیں کہ جو شخص بھی اللہ کے دربار کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، اسی طریقے سے اس کو صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنی ہے۔ یہ وہ ادائیں ہیں، یہ وہ وفائیں ہیں جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اے ہمارے پروردگار آپ خوب جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپ کر کرتے ہیں اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 13 سال کے بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو بھی، میری اولادوں کو بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مؤمنین کی مغفرت فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، اس میں پہلے تو یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس وادی میں میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑنے کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں، تیری عبادت کرتے رہیں اور تیرے محترم گھر کو آباد رکھیں۔ اور پھر یہ عرض کیا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے آزمائش کی اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے مژدہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہارا امتحان پر امتحان لیا، آزمائشوں پر آزمائش لی، تم نے ان تمام آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم رہے، لہذا آج یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ تم تمام دنیا کے انسانوں کے امام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقتدی بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔